بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں اور آپ صاحبان کی نیک خواہشات اور تمناؤں پر بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ حوصلہ افزائی اور دوبارہ کھڑا ہونے کی میں یہ کہوں گا ہمت دی۔ میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ براہ کرم اردو مرکز پاکستان یہ چینل آپ سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، خوشبو کی طرح یہ اردو کی خوشبو پھیلائیں اور تاکہ مزید مجھے حوصلہ افزائی ملے اور مزید ہم اسی طرح لیکچر تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ ہر زبان کی بنیاد حروف تہجی ہیں، لہٰذا آج پہلے سبق کا آغاز ہم بھی حروف تہجی سے کرتے ہیں، لہٰذا آئیے حروف تہجی کی طرف۔ حروف تہجی، ہر زبان کی بنیاد حروف تہجی ہیں، اس لیے ہم پہلے سبق کا آغاز حروف تہجی سے کرتے ہیں۔ اردو حروف تہجی کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 مفرد حروف تہجی اور نمبر 2 مرکب حروف تہجی۔ مفرد کے معنی ہے تنہا، اکیلا، چونکہ یہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے، اور مرکب حروف تہجی ہم ہائی دو چشمی کی مدد سے بناتے ہیں، دو حروف مل کر ایک حرف تہجی بنتا ہے، لہٰذا اسے مرکب حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اردو مفرد حروف تہجی جس کو حرکی آواز والے حروف تہجی بھی کہتے ہیں، یہ تعداد میں 37 ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف، الف مد آ، الف مد آ کو اس لیے میں نے بعد میں لکھا ہے، در حقیقت یہ ایک الف کے ساتھ دوسرا الف مل کر الف مد آ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں الف، بے، پے، تے، ٹے، یہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی یہ تک یا امالہ تک یہ 37 حروف تہجی ہیں۔ اس کے بعد میں آ رہا ہوں اردو مرکب حروف تہجی کی طرف۔ مرکب کے معنی ہے مجموعہ، یعنی دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی مرکب ہیں، یعنی دو حروف تہجی کا مجموعہ ہے، لیکن یہ ایک حرف تہجی شمار ہوتا ہے، اور ہائے مخلوط یا ہائے دو چشمی کی مدد سے ہم انہیں بناتے ہیں اردو مرکب حروف تہجی، جس کو ہم بھاری آواز والے حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ تعداد میں 15 ہیں۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ توجہ فرمائیں، ذرا غور کریں آپ، اردو مفرد حروف تہجی کی تعداد 37 ہیں، اور اسی طرح اردو مرکب حروف تہجی کی تعداد 15 ہے۔ اور اردو مفرد حروف تہجی اور مرکب حروف تہجی یعنی یہ کل مل کر ان کی کل تعداد 52 ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 52 ہیں۔ تو یہ ایک اردو کے پاس ایک بہت بڑا عظیم ذخیرہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کی تعداد 28 ہیں۔ عربی زبان اور اردو زبان کے مابین نہایت گہرا رشتہ ہے۔ عربی زبان کے 28 حروف تہجی کو اردو نے اپنے دامن میں جگہ دی، بلکہ میں یہ کہوں گا وہ اردو میں ایسے ضم ہوئے، اردو میں ایسے گل مل گئے کہ اس پر ہم اب غیر زبان کا گمان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ مرکب حروف تہجی، تو یہ تمام مرکب حروف تہجی ہندی زبان سے اردو میں آئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس زبان میں دوسری زبانوں کی جو خوبیاں تھی وہ مل کر اردو زبان وجود میں آئی ہیں، تو اس لیے یہ سب سے حسین اور جمیل زبان ہے، بر صغیر کی سب سے بڑی زبان اور پاکستان کی قومی زبان کا درجہ اردو زبان کو حاصل ہے۔
اور یہ زبان بڑی مالا مال زبان ہے۔ پھر میں آتا ہوں ہلکی آواز والے حروف تہجی اور مرکب، یہ مرکب حروف تہجی جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ ہلکی آواز والے حروف تہجی کی طرف ایک مثال ہے مختصراً۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاف الف کا جو مجموعہ ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں کا، بالکل نرم، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں کھا۔ تو کھا میں اور کا میں آواز میں بھی فرق ہے، لکھنے میں بھی فرق ہے، یہ تھوڑا سا بھاری ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کانا اور کھانا تو لفظ لکھنے میں بھی فرق ہے، آواز میں بھی فرق ہے، اس میں بھاری پن آ جاتا ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرق مرکب اور مفرد حروف تہجی میں ہے۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ انگریزی زبان حروف تہجی جیسے کہ ابھی ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ یہ کسی بھی زبان کی بنیاد ہیں، اور زبان میں لفظ کو ایک بنیادی اکائی حاصل ہے۔ لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو لفظ بھی در حقیقت دو یا دو سے زائد حروف تہجی کا مجموعہ ہے۔ لفظ کی پھر اگر ہم دیکھیں مزید تقسیم کریں تو کلمہ اور محمل کی شکل میں لفظ کی دو اقسام ہیں۔ محمل کی کوئی قسم نہیں، لفظ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، لیکن یہ بھی ایک وسیع و عریض پھر حروف کی اقسام، پھر اسی طرح اسم کی اقسام، فعل کی اقسام۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سبق نمبر 2 لفظ کے متعلق تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور مجھے امید بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ اسی طرح منتظر رہیں گے اور ہماری محنت سے مستفید رہیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ بار بار آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور اردو کی خدمت کرتے رہیں گے۔ اس خدمت میں آپ کی خدمت یہ ہے کہ براہ کرم دوبارہ یاد دہانی کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، اور جگہ جگہ شیئر بھی کرے۔ بلکہ میں پھر وہی مثال دوں گا کہ پھول کی خوشبو کی طرح اس کو پھیلائیں، اس اردو کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالحق۔